السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عقیدے اور ایمان کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں بعض باتیں بتائی گئی تھیں کہ عقیدے کی بنیاد پر ہی سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اگر آدمی کا ایمان درست ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو جائے تو کوئی اعمال آخرت میں اس کے کام نہیں آ سکتے۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی حیثیت یہ فاؤنڈیشن کی ہے، یہ بنیاد ہے، اور اس پر جو عمارت بنے گی، فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو جائے تو ساری عمارت کمزور ہو سکتی ہے۔ ایمان اور عقیدے کی اتنی اہم بحث کے باوجود بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو ایمان کی بہت بیسک بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے آگے ہم اس میں چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا، لیکن بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ توجہ دیتے ہوں گے۔ مثلا بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، یاد ہیں سب کو، لیکن اس کے مفہوم پر غور کم کرتے ہیں۔ مثلا توحید کے حوالے سے چھوٹی صورتوں میں سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد عام طور پر لوگ نماز جلدی جلدی پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر اس صورت کو آپ مفہوم کے اعتبار سے پڑھیں گے سمجھ کر تو اپنا ایمان انتہائی مضبوط ہوگا۔ قل هو اللہ احد یہ توحید کی صورت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ صورت، اور یہ ہر فیملی، ہر گھر والوں کو یاد ہوتا ہے اور پڑھتے کم ہیں۔ کوئی اور دوسری مثال آپ دے سکتے ہیں قل هو اللہ احد کے علاوہ چھوٹی صورتوں میں جو توحید کا سبق جلدی سے معلوم ہو جائے ہمیں؟ کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ جی آپ۔ سورۃ الناس اور سورہ فلق، اس میں بھی مثالیں ملتی ہے توحید کی۔ بے شک اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ذکر ہے، مگر یہ دو صورتیں عام طور پر معوذتین کے نام سے مشہور ہیں۔ اس میں دونوں اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی اور صورت جو مکمل توحید والی ہے اور چھوٹی صورتوں میں جو آپ لوگوں کو یاد بھی ہے۔ اب دیکھیں مجھے اتنا اعتماد ہے کہ آپ کو یاد بھی ہے، جو آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ توحید کا چیپٹر، اللہ پر ایمان کا، تو ایک مثال دی گئی قل هو اللہ احد، دوسری کوئی آپ؟ سورۃ الفاتحہ، اس میں بھی مثالیں ملتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ میں مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس میں شروع ہی ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کوئی صورت؟ جی آپ بولیں۔ سورۃ الکافرون۔ ماشاء اللہ، سورۃ الکافرون یہ ایک ایسی صورت ہے جو عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ فجر کی سنت میں سورۃ الکافرون پڑھنا یہ مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص، دونوں توحید والی صورتیں ایمان باللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اسی کے حوالے سے یہ صورت چل رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی صورتیں جو عموماً ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں ان میں کتنی توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے کتنی باتیں بتائی گئیں۔ اگر کچھ اور نہ صحیح، نماز میں پڑھی جانے والی چھوٹی صورتوں کے بھی ترجمے کو ہم سمجھ لیں گے تو کافی حد تک ایمان کو ہم سمجھ لیں گے، شرک سے بچ جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ عام طور پہ ان صورتوں کو پڑھتے ہیں نماز جلدی ختم کرنے، کیونکہ چھوٹی ہے، ایزی ہے، جلدی جلدی پڑھ لو۔ اگر اس کے معنی پر غور کریں گے تو اللہ کی محبت سے دل بھر جائیں گے، اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھ کر بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے چند اصولی باتیں ذہن میں رکھیں۔ مثلا آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوا ہے کہ اگر میں یہ کوشچن کروں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ایمان باللہ کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرف عام میں ہمارے ہاں ایک جواب ہے، اور آپ کوئی اور جواب دینا چاہیں، مثلا آپ کوئی جواب؟ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر عرش پر مستوی ہے۔
माशाअल्लाह। अर्रहमान अला अल-अर्श इस्तवा, सूरह ताहा आयत नंबर 5। सूरह ताहा की आयत नंबर 5 वो बता रही है कि अल्लाह कहाँ है। और आम तौर पर लोगों का जो जवाब होता है, क्या होता है वो? अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला अर्श पर है, हमारे यहाँ आम तौर पर है कि हर जगह मौजूद है। इसको ज़रा सा ऐसे समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह की कुदरत हर जगह है, उसका कंट्रोल हर चीज़ पर है, उसका इल्म हर चीज़ पर हावी है और वो अर्श पर है। ये सही तरीक़ा होगा। अल्लाह ताला अर्श पर है मगर उसकी कुदरत कंट्रोल हर चीज़ पर है। बग़ैर कंट्रोल के कोई चीज़ नहीं है, बग़ैर इल्म के कोई चीज़ नहीं है। तो इल्म के एतबार से, कंट्रोल के एतबार से, पावर के एतबार से हर चीज़ उसके कंट्रोल के नीचे है, लेकिन वो ख़ुद कहाँ है? अर्श पर है। अब यहाँ पर अर्श के बारे में एक ये होता है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अर्श पर है तो कैसे है? बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? एक हो सकता है ना। लेकिन तौहीद के मसले में बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान कहीं से भी आ सकता है। तो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा के बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक बार किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअह, कि इस्तिवा क्या है वो तो कॉमन सेंस है, समझ में आती है बात। अर्श पर है, समझ में आ गया, लेकिन कैसे है हम उसकी एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, क्योंकि अर्श को तो हमने देखा नहीं है। अर्श को कोई चेयर से, कोई तख्त से, किसी चीज़ से हम मिसाल तो नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह का अर्श उसकी शान के मुताबिक है। इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी कैफियत उसको हम नहीं बयान कर सकते, और उसके बारे में सवाल करना ये भी एक बिदअत की अलामत है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह अर्श पर है, फुल स्टॉप। कैसे है, क्या है, वो हमें नहीं मालूम। इसमें एक दूसरा नुक्ता जहन में रखिए कि बाज़ लोग यहाँ से गलती कर जाते हैं। एक जो कुरान करीम का एक उसूल है, लईसा कमिस्लिही शई, लईसा कमिस्लिही शई, ये सूरह शूरा की आयत नंबर 11 है। ये भी उसूल है, कायदा है। अल्लाह ताला जो है, दुनिया में मखलूक के साथ किसी की मिसाल अल्लाह के लिए नहीं दी जा सकती। मसलन अल्लाह देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, तो क्या अल्लाह ताला मेरी तरह देख रहा है? लईसा कमिस्लिही शई, उसकी तरह एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मगर इस दीवार के पीछे मैं नहीं देख सकता, और अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। तो फ़र्क हुआ ना मेरे और अल्लाह के देखने में। मेरी जो देखने की क़ुव्वत है वो लिमिटेड है, और अल्लाह ताला के पास कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह अल्लाह सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे सुनने और अल्लाह के सुनने में बहुत फ़र्क है। अल्लाह ताला ऐसे सुन रहा है कि एक कोई छोटी सी चीज़, कोई छोटी सी बात हो जाए तो वो भी वो सुन रहा है, छोटी सी आवाज़ वो भी सुन रहा है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सुन सकता। तो फ़र्क हो गया। इसलिए अल्लाह ताला के बारे में ये मिसाल देना कि वो मेरी तरह देख रहा है, मेरी तरह सुन रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो कुरान करीम सूरह शूरा की ये जो आयत है, हमेशा ये उसूल के तौर पर याद रखिए, कानून है ये तौहीद का, कि लईसा कमिस्लिही शई, कि उसके बारे में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, मखलूक की मिसाल नहीं दी जा सकती। अल्लाह सुन रहा है जैसे उसकी शान है, वो देख रहा है जैसे उसकी शान है, उसके मुताबिक वो देख रहा है, हम उसकी कोई एग्जाम्पल यहाँ नहीं दे सकते। तो अब अल्लाह ताला के बारे में बाज़ लोग जो है, अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उसमें अपनी तरफ से एक्सक्यूज़ेस, तावीलात, मुख्तलिफ़ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। हमें उन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसे बताई गई उसको उसी तरह से कबूल करें तो हमारा ईमान ज़्यादा दुरुस्त और सालिम होगा। अब आइए हम उसी डिटेल में चलते हैं ताकि बात ज़रा खुल भी जाए और जल्दी जल्दी भी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि तौहीद और ईमानियात का चैप्टर बहुत अहम भी है और बहुत ही हसास भी है, बहुत सेंसिटिव भी है, इसलिए उसको समझने की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। तौहीद के चैप्टर को हम फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 3 कैटेगरीज। तौहीद की 3 किस्में बना लीजिए ताकि बात बहुत आसानी से समझ में आए। एक है तौहीद उलूहियत, नंबर 1। नंबर 2 तौहीद रुबूबियत। नंबर 3
توحید اسماء و صفات، یہ تین حصوں میں الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، پوری توحید کو ہم فار ایزی انڈرسٹینڈنگ، آسانی سے سمجھنے کے لیے، اس کی تعریف اور اس کی بحث کرنے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ توحید کی جب بھی بات ہوگی یا تو اس کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہوگا یا ربوبیت کے ساتھ ہوگا یا اسماء اور صفات کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے شرک کی بھی جب بات ہوگی تو عموماً شرک بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، انہی تینوں حصوں میں وہ تقسیم ہوگا، تو اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ پہلے آئیے سمجھتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ رب کہتے ہیں کسی چیز کو پالنا، پرورش کرنا، اس کا انتظام کرنا، پرووائڈ کرنا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید ربوبیت کے بارے میں شروع میں ہی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم جہاں سے شروع ہوا وہیں سے وہ بات کہی گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے توحید ربوبیت کی حوالے سے کہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، اس کا کنٹرول کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، یہ سب کا سب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور توحید ربوبیت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک مختصر بریک کے بعد تفصیل بتائیں گے کہ قرآن کریم میں کہاں اس کا ذکر ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ الدائی ڈائنامک I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest, which is against humanity as a whole. iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that is the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جو توحید کا کلمہ پڑھے روزانہ، جو خلوص سے ادا کرے نماز پنجگانہ، جو رمضان کا روزہ رکھے ماہانہ، جو خوف الہی سے زکوٰۃ دے سالانہ، اور جو شکر الہی میں ہو حج کے لیے روانہ۔ کیسے حاصل کریں گے مومنین دنیاوی عبادت کی بنیاد پر جنت میں مکان؟ ایمان کے بنیادی ارکان۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ توحید، اس پورے چیپٹر کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو سکے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات اور وہ چیزیں جو تخلیق سے متعلق ہیں،
کائنات کو پیدا کرنا، اس کا انتظام کرنا، اس کے لیے روزی اور اس سے متعلقہ امور، یہ ساری چیزوں کو فراہم کرنا، یہ سب توحید ربوبیت میں شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو رب العالمین کو ذکر کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور اسی طرح آدم کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ اور سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیے آیت نمبر 30، پہلے پارے میں آیت نمبر 30، جس میں کیا کہا گیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کے سامنے کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور انتظام کرنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، جیسے روزی دینا، پانی برسانا، موسمی اثرات، یہ سب کس کے ذمہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ مشرکین عرب اس توحید کو مانتے تھے، یہ بھی پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے۔ ان کو اس پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا۔ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ کہتے تھے اللہ ہے، ساری دنیا کا کنٹرولر وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہے، آسمان زمین کو کس نے بنائے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس توحید میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ توحید کی ایک قسم کو مانے اور دوسری کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، سب پورا ٹوٹل ماننا پڑے گا۔ تو مشرکین عرب توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ توحید کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے توحید الوہیت، الہ، آلیہ، اسی سے وہ جس کی عبادت کی جائے، اسی لیے اس کا دوسرا ایک نام ہے توحید عبادت بھی، یعنی وہ سارے ایشوز اور مسائل جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو کہیں گے ہم کیا؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ ایک اللہ کی بندگی کرنے کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے؟ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ یہ ذکر آیا ہے، مختلف جگہوں پر۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سب کو یاد ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا اس میں وعدہ کر رہے ہیں، کیا پرامس کر رہے ہیں ہم؟ کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، یہ امفسائز ہے، تاکید کا صیغہ ہے۔ ایاک، صرف تیری ہی، یا اگر میں اس کو تھوڑا سا بدل کر یوں پڑھوں، یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تو جائز ہوگا یہ؟ تیری بھی کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوا کوئی اور ہے اس کی بھی کرتے ہیں، تو ایاک نعبد کے ساتھ غلط ہو جائے گا۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ تیری ہی، اونلی، اور کوئی نہیں ہو سکتا اس میں حقدار، پورے کٹ آف ہو گئے، صرف ایک ذات کی عبادت ہم کریں گے۔ ایاک نعبد، اسی ایاک نعبد، اس میں آپ دیکھیے قرآن کریم کی مختلف جو صورتیں ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 162، 162 سورہ انعام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ اعلان کر دیجئے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرے تمام کام کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور اسی کو میں قبول بھی کرتا ہوں، ڈکلیریشن، اسی کی شہادت بھی میں دیتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا اس ڈکلیریشن کے خلاف ہے۔ اگر آج کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو وہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک حصے کو ماننے سے صرف مسلمان نہیں ہوگا، پوری توحید کو ماننا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح توحید کی تیسری جو قسم ہے، اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے اسماء اور صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ ایٹریبیوٹ ہیں، اس کی صفات ہیں، تو اس بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بھی کوئی شریک کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا، جیسے سورہ اعراف کے اندر بھی کہا گیا اور دوسری جگہوں پر کہا گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، 180، یہ توحید اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔
اور بھی جیسے مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نام ہیں، بہترین صفات ہیں، اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی بجائے دوسروں کے اندر وہ صفات کو ہم تلاش کریں گے تو یہاں سے مار کھا جائیں گے۔ اب صفات کے بارے میں 2 پوائنٹس ذہن میں رکھیے۔ اللہ کی مختلف صفات ہیں، ان کے بارے میں جیسے بتایا گیا ایز اٹ از ہم اس کو قبول کریں گے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بندوں سے کوئی ہم اگزامپل نہیں دے سکتے، جیسے وہی آیت لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی۔ اللہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھے کیسے دیکھتا ہے، اللہ کی شان کے مطابق دیکھتا ہے بس۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں اس کے ہاتھ؟ جیسے اس کی شان ہے۔ میرے ہاتھ کی طرح تو نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ میرا ہاتھ محدود ہے، میری طاقت محدود ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ محدود ہیں یا اس کی طاقت بھی محدود ہے؟ نہیں ہے، اس لیے جیسی اس کی شان ہے، لیس کمثلہ شیء۔ دوسرے یہ ہے کہ جو چیز جیسے بتائی گئی آپ اس کو ٹویسٹ نہ کریں، تعویل نہ کریں۔ تعویل کریں گے تو وہاں بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب تعویل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے مثال کے طور پر، اب آپ نے کہا ارے بھائی اللہ کے ہاتھ کا مطلب فزیکلی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے طاقت، پاور، تو پھر آپ تعویل کر دیے اس کی۔ اب یہ تعویل اینڈ لیس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے کہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمیں اس کی جو ہے نا اس کو ٹویسٹ کرنا، تعویل کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ساری چیپٹر، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات۔ اور ربوبیت کے مسئلے میں مشرکین بھی مانتے تھے، الوہیت میں آ کر وہ گڑبڑ کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت وہ کیا کرتے تھے۔ اور اسماء اور صفات میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس میں مختلف قسم کی ایکسکیوزز، تعویلات اپنی طرف سے کرتے ہیں جس کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں بھی جاری رہے گا، چونکہ وقت ہو رہا ہے اس کو یہاں پر ہم روکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے اس بارے میں اگر کوئی سوالات ہوں تو پہلے اس کو کر لیجئے۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے، دوسری جگہ پہ قرآن میں یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ وہاں پر ہے جہاں پر بھی تم ہو، اس کا مطلب ذرا سمجھا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا اور بروقت سوال آپ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کس طریقے سے ساتھ ہے؟ فزیکلی کیا وہ میرے ساتھ یہاں پر ہے؟ اگر میں یہ کہوں گا تو اللہ کی شان میں ایک طرح سے بید بھی ہوگی، کیونکہ آدمی مثال کے طور پہ ٹوائلٹ بھی جا رہا ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، پاکی ہے، ناپاکی ہے، یہ چیزیں ہیں اس میں ساتھ ہے، تو اللہ کا جو احترام اور اس کی جو شان ہے اس کے خلاف ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی قدرت اور وہ چیزیں سب میرے ساتھ چل رہی ہیں، یعنی میں دنیا کے کسی حصے میں چلا جاؤں وہ حصہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہوگا، اللہ کے نالج سے باہر نہیں ہوگا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بےدبی بھی نہیں ہوگی اور مفہوم بھی صحیح بن جائے گا۔ جی آپ جی۔ جیسا کہ بعض فرقے کہتے ہیں کہ اللہ کے جو صفات ہیں تو یہ قدیم ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ حادث ہے، اس میں صحیح راہ کون سی؟ ماشاءاللہ، دیکھیے اصل میں ہمارے ہاں یہ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ توحید کو بھی لوگ علم کلام اور منطق سے سمجھنے کی کوشش کیے، حالانکہ توحید کو جو ہے قرآن مجید سے سمجھنا چاہیے۔ علم کلام سے، فلسفے سے، منطق سے توحید کو جنہوں نے سمجھا ہے وہ ہمیشہ بہت سی غلطیاں کیے، الٹ پلٹ ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہاں بعض دینی مدارس میں بھی توحید کو سمجھانے کے لیے منطق، فلسفے سے سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا سمپل ہے کہ ہم قرآن کے سہارے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اس کے بجائے اگر ہم توحید کو سمجھیں منطق اور فلسفے سے تو یہ ساری گڑبڑ اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں یا بعد میں پیدا ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ شروع سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات بعد میں پیدا ہوئی تو اس کا معنی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزیں نہیں تھیں بعد میں آئیں، تو اس کا مطلب کوئی نقص تھا نا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ڈگری نہیں تھی، سمجھ لیجئے کہ 2 سال پہلے ڈگری آئی، تو 2 سال پہلے آپ کیا تھے؟
کمزور تھے تعلیمی اعتبار سے، ڈگری نہیں تھی، بعد میں ڈگری آئی تو آپ کمپلیٹ ہو گئے. تو اگر اللہ کے پاس بھی کوئی کمی تھی بعد میں پوری ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا ناقص تھا؟ اس کی کمزوری تھی. اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کو روکنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انتظار کیجئے اگلے لیکچر کا تاکہ توحید کے جو اہم مسائل ہیں اس میں ہم کور کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.